بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کل ایک سلسلہ گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا اور میں دہرا دیتا ہوں تاکہ سلسلہ فکری طور پہ رابطہ جو ہے برقرار ہو جائے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خود ہماری مسجد میں بھی اور یعنی ماحول کے اندر بھی یہ ایک پرابلم بڑی شدت کے ساتھ اس وقت موجود ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میں اب کامن مین کی ہے، وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اپنے واجبات شرعیہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ اپنے واجبات شرعیہ جو ہیں ان کو ادا نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک میں یعنی چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ مثال کے طور پہ اللہ کا نظام اس قسم کا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ مثال کے طور پہ ایک محلے میں 1000 آدمی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا رزق اس طرح سے تقسیم کرے کہ 10-10 ہزار روپے سب کو دے دے۔ الہی تقسیم میں اس قسم کی، ہاں جب ولی امر کرے گا یا نبی و رسول کرے گا تو وہ پھر اس طرح سے کرے گا، لیکن اللہ کی تقسیم اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے تقسیم کرتا ہے چیزوں کو کہ ایک محلے میں یا ایک علاقے میں 1000 انسان رہتے ہیں، وہ ان میں سے 100 افراد کو دے دیتا ہے، اور جو باقی 900 افراد ہیں ان کے رائٹ لیفٹ کھڑے کر دیتا ہے، اور ان 100 افراد کو آزماتا ہے۔ اس بنیاد پر ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس الہی امانت کو وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم المخلوق عیالی والامراء امناء فی مالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ یہ مال کسی کا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مالک میں ہوں۔ میں نے جس کے پاس بھی جوانی ہے، علم ہے، عبادت کی توفیق ہے، مال، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، اور جو بھی نعمت میں نے دی ہے بطور امتحان کے دی ہوئی ہے، اس واسطے کہ یہ ایک امتحان پہلے ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ایک امتحان، الست بربکم قالوا بلی، ایک امتحان پہلے ہو چکا ہے۔ لوگوں نے جب کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، آپ ہمارے رب ہیں، تو ان کو ایک امتحان میں ڈالا گیا۔ اکثر لوگ اس میں فیل ہو گئے، اکثر لوگ جو ہیں اس میں فیل ہو گئے۔ جب اس پر ان کی جب ہم سے پرسش کی گئی، یعنی ان سے کیا، ہم سے، ہماری، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ تو ابھی آپ نے اقرار کیا تھا کیا مجھے اپنا رب مانتے ہیں؟ جو ہم ابھی بیٹھ کے سب نے کہا نا اشہد ان لا الہ، ابھی ہم نے بات کہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب اسے پوچھا گیا بھئی یہ آپ نے تو ابھی اقرار کیا تھا، اب آپ جب آپ کو امتحان میں ہم نے ڈالا تو آپ تو سارے فیل ہو گئے۔ تو سب نے شور مچایا، جزا فضا، پروردگار ایک مہلت ہمیں اور دے دے، ہم دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک، جاؤ، ایک مرتبہ ہم آپ کو پھر مہلت دیں۔ پھر سارا سسٹم بنا دیا گیا، یہ جو وقت جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں، چلو بسم اللہ کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے، لیکن یہ بات بتا دی کہ دیکھنا، خیال کرنا، ہم دوبارہ اس کے بعد مہلت نہیں دیں گے۔ کل آ کے اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 مقامات ہیں اپنے کلام میں جہاں ذکر کیا کہ جب وہ لوگ حساب و کتاب کی منزل میں پکڑے جائیں گے تو وہ فریاد کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ نہیں، اب ہم اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتے، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، ہم دوبارہ مہلت نہیں دیں گے۔ تو انسان جو ہے اسے یہاں لایا گیا، یہ خلق الموت والحیات، اور موت و حیات کی دیواروں کے درمیان اس لیے بند کیا گیا ہے، نہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس چیز کے لیے یہاں لایا گیا کہ مال زیادہ کمائے، نہ اس لیے لایا گیا کہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو ٹائم لائن اور اس کے درمیان جو رزق ہے یہ پری ڈٹرمنٹ باتیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ لو پرندے یہ حشرات الارض تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہیں، لیکن نہ کوئی فیکٹری انہوں نے لگا رکھی ہے، نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، نہ نوکری کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی خالی پیٹ واپس نہیں آتا، سب کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو انسان کو یہاں لایا گیا ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو انسان بھولا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اس نظریے کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اب اسباب کیا ہیں، کیوں نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ آپ کے بچے کہاں ہیں بھائی؟ چلے گئے؟ ہاں، اب ان کے ساتھ یہ جو کام ہیں، یعنی میری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو، وہ میری ابتدائی پہلی ذمہ داری۔ 3 کام کرنے ہیں ہر نسل نے اپنی ماں باپ والی نسل کے ساتھ، یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا کام کرنا ہے، اللہ کی معرفت کرو۔ دوسرے یزکیہم، ان کی تربیت کرو، ان کا تزکیہ کرو۔ اور تیسرے مرحلے میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دو، منزل کی شناخت کرواؤ، راستے کی شناخت کرو، راستے کی تفصیلات سمجھاؤ، حکم بتاؤ حاکم کا، اس کی حکمت بتاؤ، راستے کی مشکلات بتاؤ، انہیں یہ خطرات ہیں، ان کو ایسے حل کیا جا سکتا۔ چونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہی پرابلم چلا آ رہا ہے۔ حضرت کے بعثت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی پرابلم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے ابراہیم کے زمانے میں، وَعَلَىٰ حَضْرَ کیا سو اوپر چلے جائیں۔ سب سے اس انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈائلیما جو ہے تربیت کا فقدان ہے۔ یہ جو بچے پیدا کرنا، اس میں تو کسی کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے فطری طور پہ۔ یہ کوئی درخت یہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم سے پوچھ کے ہو رہا ہے کوئی؟ اور جب ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو کیا اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یعنی فلانے پیدا ہونا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے۔ یہ اللہ کے نظام ہے۔ انسان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی، اور یہاں سے وہ اپنے مرضی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے یہ آباء و اجداد کا دین ہے۔ اب ہم سب برا محسوس نہیں کیجیے گا میری بات کا جو میں کہنے لگا، کہ اگر ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، کتنے افراد ہیں جو کچھ عمل کر رہے ہیں، وہ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اس کو شناخت کیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ 99% لوگ جو ہیں وہ چاہے اہل سنت میں سے ہیں یا شیعہ ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ان سے پوچھا جب آپ یہ کیوں کرتے ہیں، کس نے کہا؟ اگر ہم کسی اہل سنت کے گھر پیدا ہو جاتے، ہم بھی اگر نماز پڑھے تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے اور باقاعدہ اس نظریے کا دفاع کرتے، اور اگر ہم کسی رام چند کے گھر پیدا ہو جاتے تو ہم بھی یہاں پہ لال ٹیکا لگاتے، مندر جاتے جا کر۔ کیونکہ یہ جو اندھی تقلید ہے، یہ عقل سے دشمنی کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان اندھی تقلید کے راستے پہ چلتا ہے تو یہاں سے یہ راستے کھلتے ہیں کہ اگر اس کے ماحول میں اس نے دیکھا کہ لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے متاثر ہو کے۔ اور وہ یہ دیگر جو احکام ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا کتنا بڑا روئے زمین کا تاریخ، معلوم تاریخ میں یہ فرش عزائے حسین جو ہے، یہ معلوم تاریخ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، سب سے بڑی اوپن یونیورسٹی ہے، لیکن کتنا ظلم ہم اپنے امام کے ساتھ کر رہے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، بس نکتے ترازیاں، نعرہ حیدری۔ حالانکہ یہ جو وہ عزاداری جس میں امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر نہیں، وہ تو ایک ڈیڈ باڈی ہے، ایک ایسا جسد ہے جس میں روح نہیں پائی جاتی۔
کبھی تو کوئی حرکت نہیں سامنے دکھائی دے رہی. تو اسلام عزیزان ایک کمپلیٹ، صرف نماز ہی نہیں پڑھنی، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا، سب کچھ کرنا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب جیسا میں نے کل عرض کیا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے واجبات شرعیہ ادا ہی نہیں کرتا. تو جو میں مثال عرض کرنا چاہتا تھا وہ میں عرض کروں. فار ایگزامپل میرے پاس، یعنی میں ایک اچھے سینئر عہدے پہ کام کر رہا ہوں، میرے پاس آمدنی ہے، میں کاروباری ہوں، میرے پاس آمدنی ہے. میرے خاندان کے اندر ایک یعنی بچہ ہے جس کے پاس وسائل، میرے پاس وسائل ہیں، میں نے خمس بھی ادا کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، میں کر ہی نہیں رہا. اب وہ بچہ جو ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہتا ہے. آوارہ، چونکہ اس کو ہم نے پراپر طور پر اسے ڈیل نہیں کیا، اس کو ٹاسکنگ نہیں کی، اسے راستہ نہیں دکھایا. اب وہ آوارہ صحبت میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے گنڈا بدماش بن جاتا ہے. یہ آدمی جس نے خمس نہیں ادا کیا نا، اصل میں وہ اس بچے کا حق اس کے پاس رکھا ہوا تھا. اللہ کا نظام اس قسم کا ہے. یہ اگر اس نے، اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو دیتا. جو حضرت نے فرمایا نا یہ کہ کسی جگہ پر اگر کوئی شخص کسی محلے میں رات کو بھوکا سوتا ہے، یہ اس کا رات کو بھوکا سونا دلیل ہے کہ وہاں کوئی ظالم موجود ہے، کوئی غاصب موجود ہے اس ماحول کے اندر. جس کے اس کے رات کا رزق موجود تھا اس نے اس تک نہیں پہنچایا. وہ بچہ جو ہے، اب وہ چونکہ اس کو وسائل اس نے غصب کیے ہوئے ہیں، اس کو وسائل نہیں دیے گئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آوارگی میں پڑ گیا. اب وہ جب تک آوارگی کرتا رہے گا، قتل و غارت کرے گا، معاشرے، یہ بھی ساتھ مجرم ہے. یہ بھی ساتھ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ اس کے مال غصب کرنے کی وجہ سے یہ مجرم بنا ہے. یہ ایک باقاعدہ اللہ کا سسٹم ہے. اور خاص طور پہ پڑوسی کے بارے میں تو بہت، ولو کان کافرا، اس پر بحث نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ ہے. اگر وہ رات کو بھوکا سوتا ہے اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور مومن کہتا ہوں، تو میرے اس دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ سب ایسے دل کے پر بہلانے کی باتیں. میں نے کئی جہاں پہ ایک قصہ نقل بھی کیا تھا. سید مہدی بحر العلوم نے اپنے ایک شاگرد کو، جو ایرانی تھا، سید مہدی بحر العلوم عرب تھے، ان کا ایک شاگرد تھا ایرانی. اس کو ایک دن آگا سید مہدی نے بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ کھانا تیار کروا کے رکھا ہوا تھا، کہا یہ کھانا لے جاؤ، تمہارے پڑوس میں جو آدمی رہتا ہے اس کے گھر میں پتہ نہیں 2 دن سے فاقہ ہے، جا کے کھانا پہنچاؤ. تو وہ طالب علم جو کہ تھا بڑا شرمندہ ہوا، تو کہنے لگا استاد سے، کہتا ہے کہ استاد میں معذرت خواہ ہوں، میرے علم میں نہیں تھا. تو سید مہدی بحر العلوم نے جواب میں فرمایا، کہنے لگے کہ بیٹا اسی لیے تو میں نے تمہیں بلا لیا ہے. اگر تیرے علم میں ہوتا اور تیرا پڑوسی بھوکا سوتا تو تیرا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تیرا اسلام سے کیا تعلق ہے پھر؟ ولو وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ کافر ہے تو وہ میرے نظریے کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کے نظریے کا انکار کر رہا ہے. لیکن اس کے کفر کے باوجود بھی اللہ نے سورج کو حکم نہیں دیا کہ اس کو حرارت نہ پہنچاؤ، ہواؤں کو حکم نہیں دیا کہ اس کو فیض نہ پہنچاؤ. ہاں یہ چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس قسم کا ہے، جن کو مال دیتا ہے ان کے گرد، جیسے میں نے عرض کیا کہ 100 کو دے دے گا، 900 ان کے گرد کھڑے کر دے گا. ان کو آزمائے گا کہ کیا یہ اللہ کی امانت کو اس کے اہل تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے. ان کا امتحان یہ ہے. اور وہ جن کے پاس نہیں ہے
ان کا امتحان یہ کیا وہ اللہ کی تقسیم پہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ حرام راستوں کی تقسیم پہ صبر کرنے سے مراد یہ ہے جو مقدر کا رزق ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اسے، وہ آ کے رہے گا۔ یہ میرا جملہ نہیں، امیر المومنین کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اور جو اللہ نے جو مقدر میں نہیں لکھا، لالچ کرنے والے، طمع کرنے والے کتنا لالچ کریں، کتنی بھاگ دوڑ کریں، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تاکہ شاید جاؤ یہ بلی اس کو یہاں سے ہٹاؤ یہاں سے۔ تو یہ الہی نظام ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے عزیزان یہ نمازیں تو کم از کم بچا لے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ شخص جو ہے اپنے دو طرح کے صدقات ہوتے ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات مستحبہ۔ صدقات واجبہ کون کون سے؟ خمس، دوسرا یہ فقہی زکوٰۃ جو ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں سے، اور زکوٰۃ فطرہ، یہ صدقات واجبہ ہیں، یہ اوبلیگیٹری ہیں۔ اگر ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، 10 بالغ ہیں اور وہ یعنی کوئی ان کے پاس سورس آف انکم ہے، سب نے اپنا حساب کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس بنیاد پر میں مثال کے طور پہ ایک جوان ہے، وہ اس کی 50,000 روپے آمدنی ہے یا 1,00,000 روپے اس کی آمدنی ہے، وہ اور گھر کا نظام جو ہے والد صاحب چلا رہے ہیں، وہ اپنی آمدنی میں سے 20,000 روپے اپنے والد کو دے دیتا ہے۔ والد صاحب جو ہیں مثال ہم ایزیوم کرتے ہیں وہ خمس بھی ادا کرتے ہیں، اس نے بہرحال ادا کرنا اپنا، وہ جو 20,000 روپے اس نے والد کو دے دیے، والد اپنی انکم میں شمار کریں گے، یہ اپنے اخراجات میں شمار کرے گا، 80,000 روپے کا حساب تو اس نے کرنا ہے۔ یہ اس بنیاد پر کہ میرے والد صاحب خمس نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اس نے بہرحال اپنا حساب کرنا ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اسی طرح سے عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں یہ بڑے آسان کام ہیں، حالانکہ جو 3 سوالات ذکر کیے گئے ہیں، پہلا سوال کون سا؟ فرمایا کہ حشر کے میدان میں کوئی انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ پہلا سوال کون سا ہے؟ جوانی کہاں صرف کر کے آئے؟ جوانی سے مراد ہے یہ وجود کی سلطنت ہے، جوانی سے مراد یہ فزیکل جوانی نہیں، جوانی سے مراد ہے عمل کا اختیار، اس وجود کی سلطنت پر ارادہ جو اللہ نے دیا، جو اس وجود کی سلطنت پہ حکومت کرتا ہے، اور اس ارادے کے تابع یہ نگاہیں ہیں، اس کے یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ ہاتھ ہے۔ جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ دوسرا سوال ہے مال کہاں سے کمایا؟ مال بہت ہی ٹرکی چیز ہے، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کر کے آئے؟ تو اگر ہائپوتھیٹیکلی ہم یہ بات سمجھ بھی رہے ہیں، ایزیوم کر لیں کہ ایک آدمی نے حلال طریق سے کمایا، جبکہ آج کے دور میں جو اس مسلمان امت کا جو ڈائلما ہے، وہ سب سے بڑا خرابی وہ ہے مال حرام۔ یہ لوگ مال حلال کے مال کمانے کے مسئلے میں متوجہ نہیں۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہے، وہاں جعلی TADA بل بناتا ہے، جعلی میڈیکل بل بناتا ہے، اور اپنی یا ڈیوٹی کا ٹائم 8 بجے ہے، 10 بجے پہنچتا ہے اور تنخواہ پوری لیتا ہے اپنی، جعلی اوور ٹائم لگاتا ہے، یہ سب مال حرام، یہ ساری کی سب چیزیں مال حرام۔ جس کو انسان کو یا دکاندار ہے، وہ اپنے حضرت نے فرمایا کہ بھئی جب مال بیچنا ہے 2 چیزیں کام مت کرو، کبھی ایک قسم مت کھاؤ کیونکہ اس سے رزق مال تو آ جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ مال کا عیب پہلے بیان کرو،
جو چیز بیچنی پہلے بتاؤ اس میں یہ نقص ہے. لیکن یہ وہ کرے گا کام جس کو اپنے رب کی شان رزاقیت کا یقین ہے کہ میرے مقدر کا رزق آنا ہی آنا ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکتی. اور جس کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے اس فریب کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے میرے رزق میں اضافہ ہوگا، تو امام نے یہی جملہ فرمایا کہ تیری مکر، تیرا مکر و فریب، تیرا جھوٹ جو ہے تیرے رزق میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. فرمایا کہ صرف انسان کا امتحان صرف اتنا، وہ تو فرمایا وہ تو لکھا جا چکا ہوا ہے. ایک رزق کی دو اقسام ہیں. ایک رزق وہ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کون سا جی؟ ایک رزق وہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ طے شدہ ہے، اس میں کمی یا اضافہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی فارمولے بنے ہوئے ہیں. اگر صلہ رحمی کریں گے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، صدقہ و خیرات کریں گے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، قطع رحمی کریں گے کمی ہونی شروع ہو جائے گی. اور اگر امام نے فرمایا کہ اگر دنیا آ رہی ہو، شہرت، اقتدار اور مال، اور امتحان نہیں آ رہا، نہ کوئی ابتلا نہ کوئی مصیبت، فرمایا یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ انسان اللہ کے غضب میں پکڑا گیا ہے. کوئی امتحان ہی نہیں آ رہا تو فرمایا یہ تو اس چیز کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں پکڑا گیا ہوا. تو میرے عزیزان، کوشش کریں، خاص طور پہ جو چیز ہے، جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے تو مشورہ ائمہ کا یہی ہے، روز کا روز حساب کرو. میں نے آپ کو بتایا نا جو خمس کا حکم ہے وہ یہ نہیں کہ یہ تو ایک رخصت ہے، چھوٹ ہے دی گئی ہے، ورنہ اصل حکم ایٹ سورس ہے. 100 روپے کمائے 20 روپے دینے ہیں، لاکھ کمایا 20,000 دینے ہیں. اور ایگریمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ کیوں جناب کس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہے؟ 1 روپیہ تو دے، فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ، ہم 10 ٹائم ملٹیپلائی کر کے واپس کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. 1 روپیہ دو، 7 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس دنیا میں واپس کر دیں گے. میں خود چونکہ زندگی کے اپنے ابتدائی جاب، میری پہلی جاب جو تھی بینکنگ تھی، میں نے بینکنگ دنیا کے بینکنگ نظام پہ غور کیا. مجھے تو کوئی ایسا انویسٹمنٹ کا پوائنٹ نہیں ملا جہاں 1 روپیہ انویسٹمنٹ کریں 700 روپے آپ کو واپس مل جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں گے تو اپنے فضل سے اور زیادہ دے دیں گے، اور آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے. لیکن پھر ہم کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں بھٹی صاحب، کیوں نہیں دیتے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. آپ اسے یقین کہہ لیں، ایمان بات ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ہمارے پاس ایمان کوئی نہیں. اور اس معاشرے کا جو مسئلہ ہے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی اکثریت جو ہے اس معاشرے کی اللہ کے علم و قدرت نہیں، خود اللہ کے وجود کے بارے میں شک رکھتے ہیں. انہیں تو اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں. بس صرف وہ پرویز ہود بھائی جو ہے وہ ذرا بلنٹ آدمی ہے تو کھل کے کہتا ہے، اور باقی ہماری باڈی لینگویج سے ہم سب کہہ رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں. ورنہ انسان کو اگر اس ایک آیت کا یقین آ جائے نا، ایک آیت کا، انسان کی روح پر لرزہ طاری رہتا ہے، ہر وقت لرزہ طاری رہتا ہے. اگر ان ایک آیت کا صرف یقین آ جائے انسان کو، سورہ مبارکہ یونس کی آیہ مبارکہ نمبر 61، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن. ابھی رضوی صاحب پڑھا رہے تھے نا نماز، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا یہ وما تتلو، تم کسی حالت میں بھی ہو قرآن کریم کی تلاوت کرو. وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، گھر چلے جاؤ، واش روم چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، کسی حالت سو رہے، الا کنا علیکم شہودا،
میں تمہارے اوپر نگران ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے تو میرا اتنا بھی احترام نہیں کرتا۔ جب تیرا کوئی بڑا آ جاتا ہے، باپ آ جاتا ہے یا کوئی آدمی آ جاتا ہے، تو فوری طور پہ اٹینٹیو ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پاؤں سمیٹ لیتا ہے۔ تو میرا اتنا بھی احترام نہیں کرتا، مخلوق کو دیکھ کے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، نافرمانی نہیں، یعنی غلط حرکت نہیں کرتا، غیر اخلاقی۔ تو میرا اتنا بھی احترام نہیں کرتا کہ جو ہی تجھے پتہ لگتا ہے کہ مخلوق تجھے نہیں دیکھ رہی، تو فوری طور پر الٹی حرکتیں شروع کر دیتا۔ تو میرے عزیزان، یہاں کا جو پرابلم ہے نا، وہ ہے ایمان کا فقدان۔ یہاں اس معاشرے میں ایمان نہیں ہے، اتنا ایمان چاہیے کم از کم انسان کے پاس، جو میں نے بھی وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا۔ اب جب میں کلام کر رہا ہوں نا آپ سے، مجھے یقین ہونا چاہیے میرے ظاہر پر، میرے باطن پر، میرے اس زبان کی حرکت پر۔ یہ زبان کی حرکت بھی اس کی توفیق سے ہو رہی ہے، یہ سانس کا آنا اور جانا اس کی مہربانی سے، شان قیومیت کا نتیجہ ہے۔ وہ استاد نے بچوں کو سکھانے کے لیے جو واقعتاً زبردست مثال ہے، وہ استاد اپنے شاگردوں میں سے ایک کا بڑا ریگارڈ کرتا تھا، باقی شاگرد جو تھے وہ دل میں تنگی محسوس کرتے تھے کہ نہیں یہ کیوں کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے یہ۔ تو استاد کو سمجھ آ گئی کہ یہ حضرات جو ہیں یہ ان کو ناگوار گزرتی ہے یہ بات۔ اس نے چاہا میں ان کو سمجھاؤں، تو اس نے ایک روز اپنے تمام شاگردوں سے کہا کہ جناب کل سب شاگرد جو ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ ایک مرغہ اپنے ساتھ لے کے آئیں، اسے ذبح کر کے لانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ آپ نے ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا۔ اگلے دن سب بچے جو ہیں وہ مرغہ ذبح کر کے لے آئے، وہ بھی لے کے آیا لیکن ذبح کر کے نہیں لایا۔ اب استاد نے ایک ایک کو بلایا، ہاں بھائی آپ لے آئے، جی ہاں یہ لے آئے، کہاں ذبح کیا؟ اس نے اپنی حکمت عملی بتایا، فلاں جگہ چھپ کے میں نے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، حتیٰ کہ آخر اس کی باری آ گئی، آؤ بھی تم آؤ بھائی، ہاں بھائی کہ جی لے آئے، ذبح کر کے کیوں نہیں لائے بھائی؟ اس نے کہا استاد آپ نے شرط لگائی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں نے امکانی کوشش کی مگر میں زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکا جہاں پر میرا رب میرے اوپر نگران نہ ہو، میں اس لیے نہیں اسے ذبح کر کے لایا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ ہے وجہ، میں اس لیے کہ اس کا اپنے رب پر یہ ایمان ہے، اس واسطے اس کا احترام کرتا ہوں۔ کم از کم اتنا ایمان چاہیے انسان کے پاس، ورنہ اگر میرے پاس یہ ہے وہ قرآن کریم کو میں نے حفظ کیا ہوا ہے اور یہ یقین میرے پاس موجود نہیں، اور قرآن حفظ کرنے کے باوجود بھی میں عمل نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ جانے کتنے قاریان قرآن ایسے ہیں عین اس وقت جب کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے قرآن انہی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، کیسے بدبخت ہو تم کہ پڑھتے ہو مگر عمل نہیں کرتے ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزان، میں نے آپ کو وقت دیا، معذرت خواہ اس چیز کے لیے، لیکن میری درخواست ہے دین اپنی مرضی کا نہ بنائے۔ جس دن کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، بڑے سب حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی، مسئلہ ختم ہو گیا، بس اب میری آزادی نہیں ہے، اب میں اپنی مرضی سے نہ زبان کھول سکتا ہوں، نہ آنکھ کھول سکتا ہوں، نہ لقمہ اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی دی ہوئی جوانی اس لا الہ الا اللہ کے معاہدے کے اندر لکھ، میری مرضی کوئی نہیں ہے۔
اب میں نے ادھر سے پوچھنا ہے، پوچھنے کے لیے محمد رسول اللہ، بعد رسول اسلام علی ولی اللہ، میں نے ادھر سے پوچھنا ہے، میں پابند ہوں کہ ادھر جاؤں، میں اپنی مرضی سے نوکری نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے مال نہیں کما سکتا، اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، میں نے ادھر سے پوچھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد جب مجھے بتا دیا جائے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، فقالوا سمعنا وأطعنا، بس ان بٹوین کچھ نہیں۔ میں اپنی مرضی جو ہے اس میں داخل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ہی اپنی مرضی کو میں اندر داخل کروں گا منزل تسلیم سے باہر چلا جاؤں گا، تسلیم کی منزل سے باہر چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے میں اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ برادران سے بھی درخواست ہے کہ میرے عزیزان دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں۔ یہ پرابلم اس لیے ہے ہم آباء و اجداد کے دین کے پیچھے لگے، امیر المومنین کے مشورے کو مان لیں، اول الدین معرفت کے راستے سے آئے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر انسان خود بخود جس وقت الحمدللہ رب العالمین کا یقین قلب کے اندر اتر جاتا ہے، ایک جملہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ایاک نعبد۔ باپ ہارون رشید جیسا روئے زمین کا بادشاہ اور بلا فاصلہ اس کا بیٹا، باپ کہتا ہے کہ تم گورنری لے لو بھائی، تقاضا کرتا ہے کہ میری 1/3 سلطنت لے لو، اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں لینی۔ جب آدمی کو سمجھ آتی ہے نا بات، یزید کا اپنا بیٹا معاویہ، اس نے کہا نا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھتا، اس نے کھل کے کہا میرا باپ بھی غلط تھا اور میرا دادا بھی غلط تھا، اور میں نہیں بیٹھتا اس تخت پہ، جس کو چاہو مرضی بناؤ۔ یہ میرے عزیزان بیان کر دینا آسان کام ہے، آدھی دنیا کی بادشاہت اس کرسی پہ بیٹھ کے مل رہی ہو اور کہنا کہ نہیں میں نہیں لیتا، جاؤ۔ اس کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا، جاؤ کسی کو اور بناؤ، کسی کو اور کو بنا لو۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توسل اختیار کریں سرور کائنات سلام اللہ علیہ اور ان کی آل طاہرہ سے توسل اختیار کریں، تا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی رضا کی راہوں کی شناخت عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔